بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر شہزاد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیر اکیڈیمیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سال اول میں شامل پہلی غزل میر تقی میر، اس کے 2 لیکچرز میں 3 اشعار پڑھے تھے۔ آج اس غزل کا آخری لیکچر ہے جس میں ہم آخری 2 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے شعر دیکھتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق کا مطلب ہے جی کائنات، اور کارگہ کارخانے کو کہتے ہیں۔ شیشہ گری کا مطلب ہے شیشہ سازی۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا شیشہ بنانے کے کارخانے کی مانند ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نہایت احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس دنیا کو دراصل شیشہ بنانے کا کارخانہ اس شعر میں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شیشہ بنانے کا کارخانہ کیا ہے۔ ایسا کارخانہ جس میں شیشہ بنایا جاتا ہے، تو عزیز طلباء و طالبات، شیشہ بنانے کے کارخانے میں شیشہ بنانے والے کو نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور مکمل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سا پلک جھپکنے سے یا لاپرواہی سے اگر وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یا شیشہ اپنی جگہ سے غلط جگہ کی طرف حرکت کرتا ہے، تو چونکہ شیشہ ایک خطرناک ہتھیار بھی ہوتا ہے اور ٹوٹا شیشہ تو ویسے بھی ایک ہتھیار ہے، تو اس سے انتہائی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا شیشہ بناتے وقت شیشہ بنانے کے کارخانے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، دیکھ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم دنیا کی بات کریں تو دنیا بھی شیشہ بنانے کے کارخانے سے کم نہیں ہے۔ اس میں بھی قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی بے احتیاطی سے انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے انسان بہت زیادہ جو ہے احتیاط اگر کرے تب جا کر وہ زندگی کے معاملات سر انجام دے سکتا ہے۔ اگر زندگی کو لاپرواہی کے ساتھ گزارا جائے تو پھر اس زندگی کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر بھیجا ہے، تو ساتھ میں کچھ قانون بھی ہیں، کچھ اصول بھی ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں، اور جب انسان ان سب پابندیوں میں جکڑ جاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کے اندر رہ کر زندگی گزارنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، ہم نے کوئی کام سیکھنا ہے، تو ہم وہ کام تو سیکھتے ہیں۔ مثلاً کسی نے درزی بننا ہے، کسی نے استاد بننا ہے، یا دنیا کا غرض کوئی سے کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر کرنا ہو تو یقیناً ہم پہلے وہ کام سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اگر نہیں سیکھتے تو زندگی گزارنا نہیں سیکھتے، اور جب زندگی گزارنا نہیں سیکھتے اور زندگی کو اناڑیوں کی طرح اندازے سے گزارتے ہیں تو پھر زندگی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔
اور وہی غلطیاں انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہٰذا زندگی گزارنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ قصہ غم حیات مت پوچھئے ہم سے، بس جی رہے ہیں تو سمجھو کمال کر رہے ہیں۔ یہ جینا بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا اس شعر کے اندر بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے شیشہ بنانے کے کارخانے سے۔ جیسے انسان کو وہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو زندگی گزارنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اور پہلو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ لیا، اور انسان یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرے گا۔ تو جب یہاں پر آیا تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر ایسا کھو گیا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس نے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ غلطی سے دوبارہ بھی یہاں پر آسمانوں لکھا گیا، میں اس کو درست کر لیتا ہوں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں، اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لایا، اور انسان اس کو اٹھا لایا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ امانت جس کو آسمان نے قبول نہ کیا، پہاڑوں نے قبول نہ کیا، زمین نے قبول نہ کیا، اس کو انسان نے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر جو ذمہ داری تھی وہ انسان نے قبول کر لی۔ اقبال کا شعر دیکھیے اسی تناظر میں کہ سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر دیکھیے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یعنی وہ وزن، وہ بار جو سب پہ بھاری پڑ رہا ہے، یہ ناتواں سا ایک انسان اس کو اٹھا کر آ گیا۔ ظالم تو ہے، جاہل تو ہے، لیکن اب اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امانت کو اگر اٹھا بھی لیا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مختلف رشتوں سے بندھا ہوا ہے، اور کامیاب انسان وہ نہیں جو کسی ایک رشتے میں کامیاب ہے اور باقی رشتے یا باقی لوگ اس سے تنگ ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اگر میں معاشرے کا جائزہ لوں تو ہمارے ہاں تقریباً 90% لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی گزارتے ہوئے کسی ایک رشتے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو دوسرے رشتوں کے ساتھ ناانصاف کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب ایسا شخص نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں کسی ایسے والدین سے ملتا ہوں جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا فرما بردار ہے، ہماری عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اور وہ ہماری خدمت کرتا ہے۔ اور اسی شخص کی اگر بیوی سے بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے، تو یقیناً اس کو کئی طرح کے گلے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ
میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یہ تو والدین کی اتنی مانتا ہے کہ میرے حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ بہت اچھا ہے میرے ساتھ، وہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ میری تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے، میرے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں، اور پھر اسی شخص کی بیٹی سے ملاقات کی جائے تو وہ کہتی ہے کہ بس ابو کو تو ہر وقت پھپھو کی پڑی رہتی ہے، اس کو تو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں بھی اس کی بیٹی ہوں کہ نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش ہے کہ میرا شوہر میری تمام تر باتیں مانتا ہے، تو اسی کے والدین سے جا کر مل لیا جائے تو ان کو ہزاروں شکوے ہوں گے، وہ خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے بابا جیسا کوئی بابا نہیں، کہ وہ ہماری تمام تر ضروریات کو وقت پہ پورا کرتا ہے، اسی شخص سے جڑے بہن بھائیوں کو اس سے ہزاروں گلے ہوں گے۔ یعنی مختصر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک رشتے میں شدت اختیار کر جاتے ہیں اور باقی رشتے آپ سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، تو اس کا مطلب انصاف نہیں کر پا رہے، توازن میں نہیں ہیں آپ۔ اور جب آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ باقی ایک رشتے کو خوش کرنے کے لیے باقی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یا مطلب آپ کے حقوق، آپ کے ہمسایوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، یا آپ رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں تو ہمسایوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، یعنی یہ جو غیر متوازن رویہ ہے دراصل یہ کامیابی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو ان تمام رشتوں کو اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو، بلکہ رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ہمسایوں کو، اپنے تمام تر لوگ جو اس کے ساتھ ملنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اگر وہ سارے اس کے ساتھ مطلب راضی ہیں، یا کم سے کم کسی کو اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو تو پھر وہ ہے۔ اور ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے۔ اور ایسا جب انسان کرتا ہے تو کیا خیال ہے وہ بغیر سیکھے کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس طرح کرنے سے ہاں یہ ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ اور جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم ایک دل رکھنے کے لیے ایک دل کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دل رکھ کر ایک دل توڑ دیا تو پھر ہم نے کون سا کمال کیا ہے؟ دراصل ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ اور اس دنیا کو شیشے کا کارخانہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر یہ شیشے رشتے جو ہے یہ شیشے کی مانند ہیں، اور ذرا سی بے احتیاطی، ذرا سی چوٹ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا۔ یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے، آئینہ جب ٹوٹ جائے تو ویسا نہیں جڑ سکتا۔ اور بالکل اسی طرح جو دل کے رشتے ہوتے ہیں، بس کوشش کریں کہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں، وہ بھی ٹوٹ جائیں تو پھر ان میں بھی وہ بات نہیں رہتی۔ اس کے بعد آخری شعر کی طرف چلتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہاری کا۔ ٹک کا مطلب ہے ذرا۔ ٹک پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ، اور پھر بعد میں یہ متروک ہو گیا، اس کی جگہ پر لفظ ذرا استعمال ہوتا ہے۔ جگر سوختہ یعنی جلے دل والا، چراغ سحری یعنی ایسا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو، کیونکہ صبح کے وقت عموماً چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ اے محبوب دکھوں اور مصیبتوں کے مارے ہوئے میر کی جلدی خبر لو، کیونکہ چراغ سحری کی مانند اب چراغ حیات میر بھی بجھنے کے قریب ہے۔ اس شعر کے اندر بھی
ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے عزیز طلباء و طالبات۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیماری کے نزدیک بیمار ہو یا موت کے نزدیک ہو تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اسے اس حالت میں دیکھے، اور یہ ایک لالچ سی ہوتی ہے کہ وہ مجھے شاید اس حالت میں اگر دیکھ لے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر میرے لیے کوئی رحم دلی، کوئی ہمدردی، کوئی محبت جاگ اٹھے۔ تو اس میں بھی دراصل ایک عاشق کی فریاد بیان کی گئی ہے جس کی ساری زندگی اپنے محبوب کو اس بات کا یقین دلانے میں گزر گئی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک عاشق کو محبت کے اندر جو سب سے مشکل مرحلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو اس بات کا یقین دلانا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس محبت کا یقین دلانے کے لیے عاشق مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے، امتحانوں سے گزرتا ہے، ناممکنات کو بھی ممکنات کر ڈالتا ہے کہ کسی طرح میرے محبوب پر اس کا اثر ہو جائے، لیکن محبوب کی عادت ہے وہ لاپرواہی بھی کرتا ہے، وہ بے نیازی اور بے اعتنائی سے کام لیتا ہے، اور عاشق کی کوئی بھی ادا اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین نہیں دلا سکتی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تھوڑا بہت محبوب کے دل میں اس بات کا یقین آ بھی جائے کہ واقعی یہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو پھر رقیب جو ہے راہ کام جو ہوتا ہے وہ رقیب پورا کر دیتا ہے، یعنی رقیب جب محبوب کو بدگمان کرتا ہے تو پھر سے محبوب اس بدگمانی میں آ کر وہ عاشق کو حسن پرست کا نام تو دیتا ہے لیکن وہ اس کے عشق کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشق اپنی زندگی کے اندر محبوب کی لاپرواہیاں، محبوب کی بے نیازی، اور اس سے بھی سب سے بڑی بات محبوب کی جفا، محبوب کا رقیبوں کے ساتھ تعلق، محبوب کا رقیبوں کے ساتھ ہنس ہنس کے مسکرا کے بات کرنا، اور یہ ساری جو ہے نا باتیں، یہ صدمات ہیں جو عاشق کے دل پر گزرتے ہیں، اور عاشق جوان عمری میں بھی بستر مرگ پہ جا پہنچتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عاشق جب بستر مرگ پہ جا پہنچتا ہے تب بھی وہ ہار نہیں مانتا، بلکہ اس کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ میں جس کی خاطر موت کی وادیوں میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اب بھی مجھے اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے دل کے اندر ذرا سی ہمدردی پیدا ہو جائے، اور اگر آخری وقت میں مرتے مرتے بھی محبوب کی توجہ حاصل ہو جائے تو سمجھو کامیابی مل گئی۔ ایک عاشق کا اس سے بڑھ کر مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر دیکھیے منیر نیازی کا کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اپنی اس حالت میں جب وہ موت کے قریب ہے تب بھی وہ ایک آس لگائے ہوئے ہے کہ میرے محبوب تک یہ پیغام پہنچے، وہ جب آ کر مجھے اس تکلیف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، مجھے درد کی حالت میں پائے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر میرے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، اور اگر ہمدردی پیدا ہو بھی جاتی ہے تو سمجھو کہ کامیابی مل گئی، کام بن گیا۔ لیکن محبوب ایسا سنگ دل اور ظالم ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عاشق کی اس کیفیت، اس حالت کو بھی ڈھونگ کا نام دیتا ہے، بہانے کا نام دیتا ہے۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی اب محبوب کو دیکھ کر اگر عاشق کے دل پر رونق بھی آ جاتی ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اچھا خاصا تو ہے، ایسے بہانے کر رہا ہے، حسن کا پجاری ہے۔ اور مختصر یہ کہ عاشق آس لگائے ہوئے
اپنے محبوب کو پیغام بھی بھجواتا ہے لیکن محبوب عاشق تک نہیں پہنچتا۔ شعر دیکھیے کہ میرے مرنے کے بعد آؤ گے، میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ اچھا، اس شعر کے اندر زمانوی آتا ہے، ایک بار پھر اس کو دیکھیے، میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق التجا بھی کر رہا ہے، شکوہ بھی کر رہا ہے کہ کیا زمانے کو منہ دکھانے کے لیے آؤ گے، یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد زمانے کو کیا منہ دکھاؤ گے، لہٰذا میری زندگی میں ہی میرے پاس چلے آؤ۔ اگر میری آخری سانس، میرے محبوب آخری سانس لیتے ہوئے اگر میرا محبوب سامنے ہے یا اس کے قدموں میں میری جان نکل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو کہ ایک عاشق کی جان اس کے محبوب کے قدموں میں نکل رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عاشق بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے، عاشق مر بھی جائے تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ محبوب کی آس لگائے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی جو ہے نا کشمکش میں ہوتا ہے کہ خدا جانے میرے مرنے کی اس کو، خدا جانے میرے مرنے کی اس کو خبر بھی ہے کہ اب تک بے خبر ہے۔ یعنی عاشق مرنے کے بعد بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ نہ جانے میرے مرنے کی خبر میرے محبوب تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی ایک لالچ ہے کہ ہو سکتا ہے میری موت کا سن کر محبوب چلا آئے، اور موت کا سننے کے بعد محبوب زمانے کی رسوائی اور بدنامی سے اور زمانے کے تانا زنی سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ظالم ہے، اس نے یہ مطلب کسی کے مرنے پر بھی اس کو رحم نہیں آ رہا، تو ان باتوں سے بچنے کے لیے وہ بعض اوقات عاشق کی میت پر چلا بھی جاتا ہے۔ اور محبوب جب عاشق کی میت پر جاتا ہے، شعر دیکھیے کہ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ یعنی اگر محبوب عاشق کی زندگی میں نہیں آیا، اس کے مرنے کے بعد آ گیا ہے، تو عاشق پھر بھی محبوب کو ظالم نہیں کہہ رہا، محبوب کو سنگ دل نہیں کہہ رہا، بلکہ خود کو کوس رہا ہے کہ وہ دیکھو وہ میرا محبوب میری میت پر آیا ہوا ہے، لیکن اے زندگی تو نے مجھ سے بے وفائی کی، وہ دیکھو میرا محبوب تو آ گیا، تو ہی تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ محبوب موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، عاشق محبوب کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، منو مٹی تلے دب جاتا ہے، اور یہی ارمان لے کر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک شعر ہے امیر خسرو کا جس کے ساتھ میں اس لیکچر کا اختتام کرنا چاہوں گا، اس کی میں پہلے وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ عاشق مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں بچا کر رکھتا ہے، اور اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی دن میرا محبوب آئے گا۔ شعر ہے کہ کاگا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ کاگا کہتے ہیں کوے کو کہ اے کوے تو میری لاش کو کھا لے، میرے ماس کو چن چن کر کھا لے، لیکن اے کوے میری آنکھیں مت کھانا، کیونکہ ان کو محبوب کے ملنے کی آس ہے۔ امید ہے آپ کو شعر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال باقی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں میر کی دوسری غزل کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔